ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ عشرت کو اپنی بیٹی سے کبھی بھی محبت نہ ہو سکی۔ اس کی سب سے بڑی اور معقول وجہ تو یہ تھی کہ پلوشیں اس کی ساس مورے میں ملتی تھی۔ انہی کی طرح سرخ و سفید، دبلی پتلی، ابھی چھوٹی تھی مگر ابھی سے قد نمایاں ہونے لگا۔ مورے ہی کی طرح اس کی 2-3 شیڈ والی آنکھیں کبھی بھوری لگتیں، کبھی گرے اور کبھی براؤن، کبھی گرین، سرخی مائل بھورے بال، اور اس پر ناک نقشہ اتنا پیارا کہ ہر شخص کا دل اس کی جانب کھنچتا تھا۔ مگر ماں ہونے کے باوجود اسے کبھی پلوشہ پر پیار نہ آتا تھا۔ اس کے مقابلے میں قاسم پر اسے ٹوٹ کر پیار آتا، جو ہو بہو اس کی طرح تھا، بوٹا قد، سانولی رنگت، ہاں آنکھیں بہت خوبصورت بڑی بڑی تھیں، بال گھنے چمکدار اور مضبوط تھے۔ مورے بھی نسلاً افغانی خوبصورت پٹھانی تھیں۔ خوبصورتی تو گویا ان کے خاندان کی میراث تھی۔ ان کا اکلوتا بیٹا جسے وہ شہزاد سے خود ہی شہزادہ بنا چکی تھیں، وہ تو ان سے بھی زیادہ خوبصورت تھا، ان کے خاندان کی ہر لڑکی کے دل میں بستا۔ مگر مورے اپنے شہزادے کے لیے اسی کی ٹکر کی لڑکی لانا چاہتی تھی، اور ان کی نظر انتخاب ان کی بھتیجی زرمینے پر تھی۔ زرمینے بہت خوبصورت تھی، مورے نے بھائی سے اشارتاً کہہ رکھا تھا۔ دوسری طرف شہزاد اپنے ہی حسن و وجاہت کے ذوق میں مگن انسان تھا، وہ زرمینے کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا کرتا تھا۔ مورے کے خاندان کی تمام خواتین کام نہیں کرتی تھیں، یہ شعبہ مردوں کے پاس تھا، لیکن پھر اسکول وغیرہ کا تصور بھی لڑکیوں کے لیے ناپید تھا، خواتین مکمل پردے میں ہی رہتی تھیں۔ دوسری طرف عشرت بنگالی نسل سے تعلق رکھتی تھی۔ یہ لوگ پاکستان اسی لیے آئے تھے کہ یہاں پر انہیں کام مل سکے، تبھی عشرت الگ الگ بنگلوں میں کام کرتی، اور اسی آنے جانے میں اس نے شہزاد کو دیکھا تو وہ اس کے خوابوں کا شہزادہ بن گیا، مگر وہ اسے اپنی جانب متوجہ نہیں کر سکی۔ اس نے تو شہزاد کے بارے میں سن رکھا تھا کہ اسے سانولی سلونی لڑکیاں پسند آتی ہیں، مگر وہ شہزاد کی خود پسندی سے واقف نہیں تھی۔ پھر اسے جلد ہی پتہ چل گیا کہ شہزاد تو اپنے حسن کے ذوق میں مبتلا ہے۔ پھر اس نے سوچا کہ اب اسے یہ کوشش چھوڑ دینی چاہیے، مگر پھر وہ اپنے دل پر قابو نہ پا سکی۔ یہ بھی بھول گئی کہ مرد کا حسن و جمال نہیں، اس کا کام دیکھا جاتا ہے۔ ان کے بھائی نے کچھ عرصے بھانجے کے لچھن دیکھے اور آخر کار زرمینے کی شادی کہیں اور طے کر دی۔ مورے نے شور مچایا تو ان کے بھائی نے یہ کہہ کر خاموش کروا دیا کہ میں اپنی بیٹی کا مستقبل ایسے شخص کے ہاتھوں میں نہیں دے سکتا جو عورتوں کی طرح گھر پر پڑا رہتا ہے اور اپنے زور بازو سے نہیں کماتا۔ مورے چپ ہو گئیں، کیونکہ خود مورے ہی کڑھائی اور کروشے کی بیلیں بنا کر گھر کا خرچ نکالتی تھیں۔ اب مورے نے اسے کام کرنے کے لیے کہنا شروع کر دیا۔ دوسری طرف گھاگ عشرت ایک دن بہانے سے شہزاد سے ٹکرا کر اپنی مہم کا آغاز کر چکی تھی۔ اس نے اس کی خوب تعریفیں کیں، وہ بھی کسی اعزاز کی مانند یہ تعریفیں وصول کرنے لگا۔ پھر اکثر ایسا ہوتا کہ وہ بہانے بہانے اس کی تعریفیں شروع کر دیتی۔ اب اس بات کا خاطر خواہ اثر تو نہ ہوا، مگر ہاں شہزاد کو جب وہ اپنے پیسوں سے تحفے دینے لگی تو شہزاد بھی دل و جان سے اس کی طرف متوجہ ہو گیا کہ مورے ضروریات زندگی تو پورے کرتی تھی مگر تعیشات نہیں۔ اب مہنگا موبائل، کپڑے، پرفیوم، جوتے، کھانے کے لیے بہترین چیزیں، صرف اپنے ہی عشق میں مبتلا شہزاد کو لگا کہ اسے عشرت سے شادی کر لینی چاہیے۔ عشرت اس کی محبت بھلے نہیں مگر ضرورت ضرور تھی، اور یہ بات عشرت بھی جانتی تھی کہ شہزاد اس سے محبت نہیں کرتا، وہ تو بس اسے ایک ضرورت سمجھ رہا تھا۔ مورے نے جب یہ سنا کہ شہزاد اس کالی لڑکی سے شادی کر رہا ہے تو حیران رہ گئی۔ اس سے پوچھنے لگی کہ آخر ایسا کیا دیکھا تو نے اس میں؟ لیکن شہزاد کی آنکھوں پر دولت کی پٹی بن چکی تھی۔ بہرحال مورے کو تو رشتہ لے کر جانا ہی پڑا، کیونکہ شہزاد کے آگے مورے کی بھی نہیں چلتی تھی۔ جلد ہی شہزاد کی شادی بنگالن سے ہو گئی۔ شادی کے بعد بھی مورے اور اس لڑکی ایشو کا 36 کا آنکڑا رہا، اونٹ اور کتے والا بیر رہا۔ دونوں ایک دوسرے کے سر پر سوار تھیں، مگر شہزاد کو اس سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ یوں لڑائی جھگڑے میں زندگی کے 10 سال گزر کے اس دوران ایشو 2 بچوں کی ماں بن گئی، جس میں پلوشیں 9 سال کی تھی اور قاسم 7 سال کا۔
شہزاد کی بے نیازی دیکھ کر ایشو نے کسی اور اولاد کو دنیا میں آنے نہیں دیا۔ وہ پہلے ہی ہیلتھ ورکر سے لے کر کوئی دوا کھا لیتی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ مورے نے شہزاد کی رگوں میں بے حسی بھر دی ہے۔ شہزاد میں کبھی احساس ذمہ داری پیدا نہیں ہوا تھا۔ شادی تو اس نے محبت کے جوش میں کر ہی لی تھی، مگر اب تھکنے لگی اور چڑچڑی ہو گئی۔ اس کا سارا غصہ اپنی بے حد حسین مورے اور شہزاد کی مانک دکھتی شہزادیوں کی سی آن بان رکھنے والی بیٹی پر اترتا۔ وہ بات بات پر اسے دھنک کر رکھ دیتی۔ ان دنوں وہ بنگلہ خالی ہوا، وہاں نئے لوگ آئے تھے۔ ایشو نے وہاں جا کر کام کی بات کی تو ان لوگوں نے اسے کام پر رکھ لیا۔ اچھے پیسے دے رہے تھے، مگر کچھ ہی دنوں کے بعد اسے احساس ہونے لگا کہ اس گھر میں تو مالی چوکیدار اور اوپر کام کرنے والے لڑکے کے علاوہ اور کوئی مرد نہیں تھا۔ 10-12 لڑکیاں تھیں جن سے کام کے سلسلے میں بات ہوئی تھی۔ وہ خود 40-45 سالہ خاتون تھیں۔ اشنا باجی جنہوں نے خود کو بڑا مینٹین رکھا ہوا تھا، بمشکل 30 سال کی دکھتی تھیں۔ گھر میں روزانہ کوئی دعوت ہوتی، صبح صبح پورے گھر کے آنگن میں پھول اور گجرے وغیرہ بکھرے ہوتے اور برتنوں کا ڈھیر کچن میں لگا ہوتا۔ باجی روزانہ کی بنیاد پر اسے پیسے دیتی۔ وہ بھی یہاں مزے میں تھی، لیکن اس گھر میں رہنے والی لڑکیوں نے عجیب واہیات لباس پہنے ہوتے۔ عورت ہونے کے باوجود وہ شرم سے پانی پانی ہو جایا کرتی۔ وہ ان سب کے سوتے ہوئے ہی صفائی کرتی۔ بس اشنا باجی 1-2 بجے تک جاگ جاتی تھیں۔ ان سے اس کی کبھی کبھی بات ہو جاتی۔ ایک دن اس نے ان سے پوچھ لیا، باجی بھائی نظر نہیں آتا؟ میرا کون بھائی؟ اشنا باجی نے پوچھا۔ نہیں باجی، آپ کا گھر والا، اس نے کہا۔ اوہ، تیرے بھائی نے مجھے طلاق دے دی، اس نے سگریٹ منہ سے لگاتے ہوئے کہا۔ تو اس نے ایک اور سوال پوچھا، کیوں مگر باجی، آپ تو اتنے پیارے ہو؟ ہاں، مگر تمہارے بھائی کو اتنی ساری بیٹیوں کا تحفہ پسند نہیں آیا، وہ بولی۔ لیکن باجی اس میں آپ کا کیا قصور؟ تیرے بھائی کو لگا سب قصور میرا ہے، وہ آزردگی سے بولی۔ مگر باجی آپ کے میکے میں کوئی نہیں تھا؟ اس کا تو بس نہ چلتا کہ وہ منٹوں میں ان مہربان باجی کے مسائل حل کرتے۔ یہ سب بہنیں بھی ہیں اور بھائی بھی، مگر سب اپنے اپنے گھروں میں مگن اور خوش ہیں، وہ سکون سے بولی۔ کوئی آتا جاتا نہیں ہے؟ ایشو کا تجسس برقرار تھا۔ آتے ہیں، کیوں نہیں آتے؟ وہ رات کو جو دعوتیں ہوتی ہیں باجی جی، اس نے کہا۔ ہاں، باتیں بہت کرتی ہو تم، کچھ کام بھی کر لیا کرو، یہاں تمہیں بیٹھنے کے پیسے نہیں دیتی۔ ان کا لہجہ ایک دم سے سخت ہوا اور ایشو عادی تھی مالکوں کو یوں ہی بات کرتے کرتے دورے پڑتے تھے۔ باجی جی کام سب ہو گیا ہے، واشنگ مشین لگی ہے، آپ کو گرما گرم چائے بنا دوں؟ اس نے خوش آمدی لہجے میں کہا۔ ہاں بنا دو، آ کر میرے کاندھے اور پیر بھی دباؤ، وہ حکمانہ انداز میں کہتی ہوئی دیوان پر نیم دراز ہو گئیں۔ پلوشے 12 سال کی ہو چکی تھی۔ ایشو چاہتی تھی کہ وہ بھی اس کی طرح گھر گھر جا کر کام کرے، مگر مورے نے صاف منع کر دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس بات پر ایشو کو سخت غصہ آیا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس کی اوقات یہی ہے۔ بہرحال ایشو بھی ضد پر اڑ گئی کہ اس نے پلوشے کو کام پر لگانا ہی ہے۔ ایک دن نظر بچا کر وہ اسے باجی اشنا کے پاس لے گئی۔ باجی اشنا نے اس کی بیٹی کو دیکھا تو بولی، اس خوبصورت بلا کو ہمارے گھر سے دور رکھو، ایسی شہزادیاں کام کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ مختلف لوگ مختلف آرا، مگر اشنا باجی تو اسے دیکھ کر دنگ ہی رہ گئی۔ یہ کس کی بچی اٹھا لائی ہو ایشو؟ ان کے لہجے میں اشتیاق تھا۔ میری ہے باجی، جھوٹ مت بول، کبھی خود کو غور سے دیکھا ہے؟ اشنا باجی اس کی تعریف بھی کر رہی تھی اور انہیں یقین بھی نہیں آ رہا تھا کہ اتنا خوبصورت انمول ہیرا انہیں بیٹھے بٹھائے مل گیا۔ اپنے باپ اور دادی پر گئی ہے جی، افغانی پٹھان ہیں وہ بے دلی سے بولی۔ پھر انہیں تجھ میں کیا نظر آیا؟ میری کمائی، وہ تلخی سے بولی۔ گدری میں لال ہے تیری بچی، اسے مجھے دے دے، پڑھا لکھا کر معاشرے کی فعال انسان بناؤں گی۔ انہوں نے بڑی حریص نظروں سے پلوشے کو دیکھا۔ نا جی، اس کا ابا اور دادی مجھے زمین میں گاڑ دیں گے، وہ تو اس سے کام تک کروانے کے لیے تیار نہیں۔ وہ لالچی انسان ہے، میں اس بچی کے 50,000 تک دے سکتی ہوں، تو بات کر اس سے۔ اشنا باجی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس بچی پر قبضہ کر لے۔ پتہ نہیں کیوں اس وقت ایشو کو عجیب سا لگا۔ اس نے حیرت سے وہاں دیکھتی پلوشا کو اپنے پیچھے کر لیا۔ آپ سے کس نے کہا باجی پلوشے کا ابا لالچی انسان ہے؟ وہ تو بس ہڈ حرام ہے۔ اس نے شہزاد کا دفاع کیا۔ مطلب بیوی کی کمائی کھانے والا بے غیرت ہی ہوا نا؟ جو بھی کہہ لیں باجی، پلوشے میں اس کی باپ اور دادی کی جان ہے، کسی کو دینا تو دور کی بات، وہ اس کا گھر سے نکلنا بھی ناپسند کرتے ہیں، وہ قطعی لہجے میں کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ بہرحال میں اس بچی کے 75,000 دے سکتی ہوں، جبکہ فائدہ میرا کوئی نہیں،
तुम्हारी बच्ची की ज़िंदगी बन जाएगी। उष्णा बाजी की नज़रें पलवशे से चिपकी हुई थीं। नहीं नहीं बाजी, हमारी औलाद है, हमारी ही पले तो अच्छा है। ये कहकर वो पलवशा को लेकर घर के कामों में लग गई। पलवशे इश्तियाक से एक एक चीज़ को छूने लगी। उष्णा बाजी पलवशे को दिलो दिमाग में बिठा चुकी थी। यही सोच रही थी कि अगर ये मिल जाए तो मेरी चांदी ही हो जाएगी। ईशु भी कुछ कुछ समझ गई थी। दिल में अहद कर चुकी थी कि वो आइंदा कभी भी पलवशे को यहाँ नहीं लाएगी। इस गंदे माहौल में मैं अपनी बच्ची को कभी नहीं रखूँगी, ईशु ने सोचा। फिर घर जाकर मोरे और शहजाद ने भी उसकी खूब सरजनिश की। उष्णा बाजी बाद में कुरेद कुरेद कर पलवशा के बारे में पूछती रही, मगर ईशु ने कुछ न बताया। 2 साल का अरसा मज़ीद गुजर गया। इन दिनों कासिम के अक्सर पेट में दर्द रहने लगा। वो ठीक न हो रहा था। मोरे उसके पेट की सुखाई करती, शहजाद उसे चूरन खिलाता, मगर दर्द तो वैसे का वैसा ही रहा। डॉक्टर्स के पास ले गए। 2-3 टेस्ट के बाद पता चला कि उसे अपेंडिक्स है। अगर ऑपरेशन न किया जाए तो फौरी मौत भी हो सकती है। उसके लिए तो तकरीबन 50,000 रुपये की ज़रूरत थी। वो उनके पास कहाँ थे? मोरे के पास जो कुछ था वो इन्होंने लाकर सामने रख दिया, मगर गरीब के घर से कौन से लाखों करोड़ों निकलते। शहजाद तो था ही निकट्ठू, उसके यार दोस्त भी उसे देखकर राह बदल लेते कि कहीं कुछ मांग ही ना ले। ईशु के पास अब ले देकर सिर्फ और सिर्फ उष्णा बाजी का सहारा ही रह गया था। और फिर ममता मजबूर हो गई। सुबह को उसने कासिम को मोरे के हवाले किया। उन्हें सख्ती से ताकीद की कि डॉक्टर के उठने से पहले कासू को कुछ खिला पिलाकर उसे दर्द का इंजेक्शन लगवा लाएं। शहजाद कहीं बाहर निकला तो वो बड़ी खामोशी से पलवशे को बाहर लाकर अपने साथ उष्णा बाजी के घर चल दी। पलवशे भाई की तबीयत की खराबी की वजह से पहले ही डरी हुई थी, सो खामोशी के साथ माँ के साथ चल दी। उसने पलवशे को उष्णा बाजी को दिया तो उनका चेहरा देखते ही खिल उठा। गिनकर 75,000 रुपये दिए। साथ ही एक NGO से मुंसलिक चैरिटी हॉस्पिटल का पता दिया। ईशु, तेरा काम इनसे आधे पैसों में हो जाएगा, बाकी से अपने बेटे की अच्छी सी खिलाई पिलाई करना। उष्णा बाजी के लहजे में खनक थी। जिस वक्त वो पलवशे को छोड़कर जा रही थी, उसे पलवशे की आवाज़ कानों में वाज़िया सुनाई दे रही थी। अम्मा, तू मुझे छोड़कर क्यों जा रही है? मुझे साथ ले चलना, मुझे इस घर में नहीं रहना। उसने बाहर निकलकर पैसे अपने नेफे में अरसे और तेज़ी से घर की जानिब चल दी, मगर गली में दाखिल होते ही कोई क़यामत उसकी मुंतज़िर थी। डॉक्टर्स के बैठने तक कासू दर्द से ज़मीन पर लौटने लगा। मोरे उसे लेकर डॉक्टर के पास भागी, जहां डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन दिया, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद उसकी रूह कफ से उनसरी से परवाज़ कर गई। वो इतना चीख कर रोई कि उसने सबको रुला दिया। रोते रोते वो बेहाल हो गई। तदफीन वगैरह से फारिग होकर मोरे को पलवशा का ख्याल आया। ईशु, पलवशे नज़र नहीं आ रही? बेच दिया है मैंने तेरी पलवशे को मोरे, वो बेतासुर लहजे में बोली। कासू के जाने का उसके दिलो दिमाग पर असर हुआ है। इसे डॉक्टर के पास ले जा, इन्होंने शहजाद से कहा तो वो बोली। अम्मा, मैं झूठ नहीं बोल रही। मोरे, ये देख। उसने नेफे से निकालकर पैसे शहजाद के आगे फेंके। शहजाद ने वो पैसे उठाकर उसके मुंह पर दे मारे और मोरे ने सीना पीट लिया। किसको बेचा है उल्लू की पट्टी तूने मेरी बच्ची को? मगर नहीं, रुक, कहीं तूने सड़क पार सरमई बंगले वाली बेगम को तो नहीं बेची मेरी बच्ची? हाँ, मगर तुझे कैसे पता? ईशु ने हैरानगी से पूछा। उस हर्राफा को लड़कियां चाहिए, और मुझे ये मत कहना कि वहाँ काम करने के बावजूद तुझे इस धंधे के बारे में नहीं इल्म था। मैं अपनी बेटी को लेने जा रहा हूँ, दुआ कर वो मिल जाए, वरना तुझे आकर यहीं दफन कर दूंगा। वो बाहर की तरफ भागा और आधे घंटे बाद लुटा पुटा सा वापस आ गया। उष्णा बाजी यहाँ से घर छोड़कर जा चुकी थी। शहजाद की जैसे ही उस पर नज़र पड़ी तो उसका गुस्सा ऊद आया। उसने उसे बालू से पकड़कर खड़ा कर दिया। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे, क्या तुझे नहीं पता था कि वो औरत क्या धंधा करती है? उसने कसकर ईशु को एक तमांचा मारते हुए कहा। मोरे में तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि इन दोनों के दरमियान बीच बचाव ही करवा देती। वो रो रो कर बेहाल पड़ी थी। उन्हें तो अपनी पोती जान से ज़्यादा अजीज़ थी। मुझे तो पता था या नहीं? तू ये बता, तुझे कैसे पता था? मुझे क्या, इस इलाके में हर एक को पता है किस बंगले में रात के वक्त क्या होता है। तुझे भी तो पता होगा। ईशु ने सर झुका लिया। वो बेशक पहले नहीं जानती थी, मगर जब पलवशे को लेकर गई थी तो उस दिन उसे अंदाज़ा हो गया था कि उष्णा बाजी की हरीस निगाहों के बाद वहाँ मौजूद लड़कियों के बेहुदा हुलिये, रातों की दावतें और दिन दिन भर सोना, वो इनके बारे में सब जान चुकी थी। कमीनी, तूने सब जानने के बावजूद मेरी बच्ची का वहाँ सौदा कर दिया। उसने कसकर उसे 2 थप्पड़ रसीद कर दिए। कैसी माँ है तू? तुझसे अच्छी तो डायन होती है, वो भी साथ घर छोड़ देती है।
مورے روتے ہوئے بولی اور شہزاد نے خون آشام نگاہوں سے ایشو کو دیکھا۔ میرا تیرے ساتھ گزارا ممکن نہیں، میں نے تجھے طلاق دی، میں نے باہمی ہوش و حواس تجھے طلاق دی، اپنی ماں کو گواہ بنا کر تجھے طلاق دی۔ یہ کہہ کر اس نے تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو ایشو نے اس کا ہاتھ درمیان میں ہی پکڑ لیا۔ بس، جتنا مارنا تھا تو نے اس رشتے کے حوالے سے مار لیا، جتنا میں نے پٹنا تھا اس رشتے کے حوالے سے پٹ لیا۔ اب میرا اور تیرا رشتہ ختم، اب مجھ پر ہاتھ اٹھایا تو اچھا نہیں ہوگا۔ ایشو اچانک سے شیرنی کی طرح دھاڑی، وہ اس خوف سے گزر چکی تھی، اپنے گھر کو بچانے والے۔ اب پھر کیا ضرورت تھی اس بے غیرت انسان کو برداشت کرنے کی؟ شہزاد نے اسے حیرت سے دیکھا۔ تجھ جیسے بے غیرت مردوں کو گھر میں رہنے والی عورتیں کئی بار اپنی ضرورت کے ہاتھوں رن بنتی ہیں، تیری بیٹی بن گئی تو کون سی قیامت آ گئی؟ میرا بچہ 3 دن سے درد میں تڑپ رہا تھا، ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا نا کہ فوراً آپریشن نہ ہوا تو اپینڈکس پھٹ جائے گا اور میرا بچہ مر جائے گا، لیکن تجھے تو کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ تو گھر میں پڑا اسے درد سے تڑپتا دیکھتا رہا، کیونکہ تجھے پتا تھا کہ اگر کسی بھی انتہا تک جا کر اسے بچانے کی کوشش کروں گی تو واقعی ہر انتہا سے گزر کر اسے مجھے ہی بچانا تھا۔ اس کاٹ کباڑ سے بھرے گھر میں ایک ہی ہیرا تھا جس کی قیمت تو آج سے 2 سال پہلے لگ گئی تھی، مگر مجھے اسے بیچنے کی ضرورت اب پیش آئی، مگر پھر بھی مجھ سے دیر ہو گئی۔ وہ سر پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی۔ اور تو اگر مجھے نہ بھی چھوڑتا تو میں تجھے چھوڑ دیتی۔ مجھے خود نہیں تیرے جیسے بے غیرت کے ساتھ رہنا، جس کی بے غیرتی اور ہڈ حرامی کے باعث اس کی ایک اولاد قبر کے اندھیروں میں اتر گئی اور دوسری ذلت اور تباہی کے اندھیروں میں۔ یہ کہہ کر وہ رکی نہیں، روتی ہوئی گھر سے چل دی اور پیچھے پچھتاوے چھوڑ گئی۔ مورے کو احساس ہو رہا تھا کہ انہوں نے ایشو سے تو نفرت کی ہی تھی، اس کے کام کرنے کی وجہ سے۔ ان کے ہاں عورتیں کام نہیں کرتی تھیں، مگر بیٹے سے کبھی نفرت نہیں کی۔ اس کی بے غیرتی اور عورت کی کمائی کھانے پر اسے یہ شعور نہ دیا کہ عورتیں کام نہیں کرتی مگر مرد کام کرتے ہیں۔ کاش انہوں نے اپنی بیٹے کی تربیت صحیح کی ہوتی تو اپنی پوتی سے ہاتھ نہ دھونا پڑتے۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔